جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط۔ کرناٹکا میں بھارت کی ایک بڑی اہم اسٹیٹ ہے اور اس کا دارالحکومت جیسے آپ جانتے ہیں بنگلور ہے، جو پرانا نام تھا، ابھی اس کا نام تبدیل کر کے بنگلورو ہو گیا ہے۔ وہاں پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 10 مئی کو، اور ریزلٹس نکلیں گے 13 مئی کو۔ تو بڑی ایک لحاظ سے بڑی زبردست کیمپین وہاں پہ چل رہی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانگریس نے یہ کہا ہے اپنے مینیفیسٹو میں کہ اگر وہ کرناٹکا میں جیت جاتے ہیں، اور کرناٹکا میں ان کی اس وقت حکومت ہے کافی عرصے سے، تو وہ اگر جیت جاتے ہیں تو جو وشو ہندو پریشاد VHP کا جو ملٹری ونگ ہے، بجرنگ دل، اس کو وہ بین کر دیں گے۔ اس کو لے کر کل مودی صاحب نے بھی ایک تقریر کی کرناٹکا میں ایک جلسے میں، اور کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور بجرنگ بلی کے نعرے لگائے۔ بجرنگ دل ہے کیا؟ بجرنگ دل کا مطلب یہ ہے کہ بریگیڈ آف ہنومان، لارڈ ہنومان۔ تو مودی صاحب نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا کہ جی پہلے بھی کانگریس نے لارڈ رام کو قید کیا تھا، بند کیا تھا، اور اب ان کی کوشش یہ ہے کہ لارڈ ہنومان کو قید کریں، بند کر دیں، تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ جو کانگریس ہے ان کا بالکل نقطہ نظر مختلف ہے، اور اس سے پہلے بھی بجرنگ دل کو بین کیا گیا ہے بھارت میں۔ بجرنگ دل دوستو 1984 میں یہ بنی، اور یہ ایک لحاظ سے یوتھ آرگنائزیشن تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ملیٹنسی کی طرف چلی گئی، اور یہ VHP کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یوتھ ونگ تھا، ملٹری ونگ اب ہو گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں CIA نے بھی 2018 میں یہ کہا تھا کہ یہ ملیٹنٹ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے بجرنگ دل۔ تو اور اس میں اور یہ مسلمانوں کے خلاف کافی ایکٹیو ہے، مسلمانوں کے خلاف بہت ایکٹیو ہے، ان دا سینس کہ 1992 میں بھی انہوں نے بابری مسجد میں جو شہید کیا گیا اس میں بڑا زبردست انہوں نے حصہ لیا۔ اور اس کے بعد اب آج کل بھی جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ، اور جو مساجد ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہیں، تو یہ کافی ایکٹیو ہیں، اور جہاں جہاں بھی مساجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے ان کے جتھے پہنچ جاتے ہیں، اور نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور بہت سے اور مسائل اس کے ہیں۔ اور یہ RSS جو سنگھ پریوار ہے، RSS بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ RSS بھی اس پہ بھی 3 بار پابندی لگ چکی ہے۔ ایک تو اس وقت جب مہاتما گاندھی کو ہلاک کیا گیا تھا 1948 میں، نتھورام گوڈسے نے، وہ RSS کا ممبر تھا، اس وقت اس کو بین کیا گیا۔ پھر 1975 میں جب ایمرجنسی لگی بھارت میں، اس وقت کیا گیا، اور پھر 1992 میں جب بابری مسجد کو شہید کیا تو RSS پہ بھی پابندیاں لگیں، لیکن پھر جب بھی BJP کی حکومت آئی یا بعد میں بھی کچھ عرصے کے بعد پھر یہ پابندی اٹھا دی گئی۔ تو یہ بات تو اب بالکل واضح ہے کہ جو بجرنگ دل ہے کس طرح جو ہے پاکستان مسلمانوں کے خلاف ایکٹیو ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو ابھی ایک بھارت میں ایک بڑی فلم کے حوالے سے بہت بحث ہو رہی ہے، کیرلا اسٹوری، اور اس میں پہلے جو پروڈیوسرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی 32,000 جو کیرلا میں خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو زبردستی فورسفلی کنورٹ کیا گیا، مسلمان بنایا گیا، اور پھر ان کو ISIS کا ممبر بنایا گیا، اور کس طرح ان سے کام لیا گیا دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو جو کیرلا میں لوگ ہیں، اور ششی تھرور جو بہت ہی جانے پہچانے MP ہیں وہاں کے، اور ہسٹورین ہیں، لکھتے ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج کیا، اور پھر جو یوتھ فیڈریشن ہے کیرلا کی اس نے بھی چیلنج کیا، بلکہ 1 کروڑ کا انعام بھی رکھا کہ اگر آپ ہم بتائیے کہ اگر 32,000 ثبوت ہمیں پیش کیجیے کہ 32,000 خواتین کے ساتھ یہ ہوا، ہندو خواتین کے ساتھ، ان کا کلیم یہی تھا کہ ہندو خواتین کو، کرسچن خواتین کو زبردستی
مسلمان بنایا گیا تو ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیں گے۔ اس کے بعد سے جو ٹیزر تھا دا کیرلا اسٹوری کا، اس میں تبدیلی، کیونکہ بہت زیادہ تنقید اس پہ ہوئی کہ یہ سارا ایک پروپیگنڈا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس فلم کو پیچھے سے حکومت کی سپورٹ حاصل تھی، اسی قسم کی جو آرگنائزیشنز ہیں، آر ایس ایس، بجرنگ دل، وی ایچ پی، ان سب کی سپورٹ حاصل تھی۔ انہوں نے ہی پیسہ، حکومت نے ہی پیسہ خرچ کیا ہوا۔ اس قسم کی جو فلمیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا دا کشمیر فائلز، وہ بھی کس طرح اس سے بھی بہت تنقید ہوئی اور ابھی تک ہو رہی ہے۔ تو جب یہ تنقید بہت بڑھی تو کیا کیا کہ جو اس کا ٹریلر تھا، ٹیزر تھا، اس میں اب تبدیلی کر کے 32,000 سے صرف 3 خواتین کا ذکر کر دیا ہے کہ 3، یہ سٹوری جو ہے دا کیرلا اسٹوری، یہ صرف 3 خواتین کے بارے میں ہے جو کیرلا سے جن کا تعلق ہے۔ تو دیکھیے کس طرح یہ پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں، اور آئی ایم گلیڈ کہ کیرلا میں اور باقی جو سول سوسائٹی ہے اس نے اس پہ ریاکٹ کیا ہے، کیونکہ ایک جو نیریٹو آپ بے شک بنائیے لیکن وہ فیکٹس کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو بات بھی آپ کہیں گے ہم مان لیں گے یا دنیا مان لے گی۔ تو بھارت کا ایک لحاظ سے اب یہ آہستہ آہستہ بھارت اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے اس قسم کے جو وینچرز ہیں، خاص طور پہ فلموں کے ذریعے، بالی ووڈ کے ذریعے نہ صرف بھارت کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے بلکہ دنیا کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے دا کشمیر فائلز میں بھی جو کچھ دکھایا گیا وہ بھی حقیقت سے بالکل کہا گیا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار اور بلکہ کتنے لاکھ کشمیری پنڈت مارے گئے، یا انہوں نے ہجرت جب کر رہے تھے، وہ جب نکلے، ہجرت تو نہیں، جب وہ ویلی سے ان کو نکالا گیا، وہ جموں آئے یا بھارت چلے گئے، تو لاکھوں کی تعداد میں بقول دا کشمیر فائلز کے کہ جی ہندو پنڈتوں کو، کشمیری پنڈتوں کو مارا گیا۔ حالانکہ بھارت کی اپنی جو ہوم منسٹری ہے، ان کے اعداد و شمار اگر آپ دیکھیے تو صرف اور صرف 110 جو کشمیری پنڈت ہیں وہ ابھی تک جو ہے ان کی اموات ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ابھی تک شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے یہ جاری رہتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم جو ہے دنیا اس کو دیکھے گی کہ کس طرح یہ اس وقت جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، خاص طور سے بجرنگ دل، اور جو سی آئی اے نے بھی اپنی 2018 کی رپورٹ میں کہا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب دنیا اس طرف جائے گی کہ اس کو بھی بین کرے، پروسکرائبڈ آرگنائزیشن، اور آر ایس ایس کو بھی بین کرے۔ فرینکلی اسپیکنگ، وہ تو کہتے ہیں کہ سوشل آرگنائزیشن ہے، لیکن وہ آر ایس ایس کا جو پورا سیٹ اپ ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ الیکشنز میں 13 مئی کو الیکشن میں رزلٹ آئے گا کرناٹکا میں، دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔